اس رات کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ میرا دوست گھر میں اکیلا تھا۔ اس دن سے پہلے میرے دوست کے والدین ویکینڈ پر چھٹیوں پر روانہ ہو گئے تھے۔ وہ گھر میں اکیلا تھا۔ میں نے آنے اور اس کی صحبت رکھنے کی پیشکش کی۔ میں رات 8 بجے کے قریب پہنچا اور ہم نے رات اس کے بیڈ روم میں چیٹنگ اور ٹی وی دیکھنے میں گزاری۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ اس سے پہلے کہ ہمیں معلوم ہوتا آدھی رات ہو چکی تھی۔ اس وقت جب سب کچھ عجیب ہو گیا، ہمیں اس کے بیڈ روم کے باہر عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پہلے تو ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا وہم ہے، لیکن پھر ہم نے بات کرنا چھوڑ دی اور سننے لگے۔ وہ نرم قدم تھے، سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والدین واپس آ گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ اس کے والدین کو اگلی شام تک واپس نہیں آنا تھا۔ اس کے علاوہ صرف 2 لوگوں کے لیے بہت زیادہ قدم تھے۔ میں دروازے کی طرف بھاگا اور قدموں کے ہال تک پہنچنے سے پہلے میں نے تالے کی چابی موڑ دی۔ اچانک ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ کیا وہاں کوئی ہے؟ میرے دوست نے گھبرا کر پوچھا۔ ہمیں یقین تھا کہ باہر کوئی ہے، لیکن یہ کون ہو سکتا ہے؟ تبھی ہم نے ایک بیپ سنی۔ ہم گھوم گئے اور اپنے دوست کے لیپ ٹاپ کو گھورتے رہے۔ اسے ابھی ایک ای میل موصول ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھولا۔ بھیجنے والا ناقابل شناخت تھا، صرف اعداد اور حروف کا بے ترتیب مجموعہ۔ جب ہم نے وہ پیغام پڑھا تو ہماری روح کانپ اٹھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دروازہ مت کھولنا۔ جیسے ہی میں نے ان الفاظ کو پڑھا، ایک ڈوبتا ہوا احساس میرے اوپر آ گیا۔ میری دھڑکن تیزی سے دھڑک رہی تھی اور مجھے لگا مجھے گھبراہٹ کا دورہ پڑنے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا سوچنا ہے۔ شاید یہ صرف کوئی تھا جو ہم پر احمقانہ مذاق کر رہا تھا، شاید کوئی ہماری جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ہم جانتے تھے کہ دروازے کے پیچھے کوئی ہے۔ اچانک ہمیں ایک آواز سنائی دی۔ یہ میرے دوست کی ماں کی طرح لگ رہی تھی۔ پلیز دروازہ کھولیں، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم بری طرح سے زخمی ہیں، پلیز دروازہ کھولیں اور ہماری مدد کریں۔ جب ہم نے یہ سنا تو میرے دوست نے میری طرف دیکھا۔ مجھے اس کے چہرے کے تاثرات اب بھی یاد ہیں۔ وہ صدمے میں تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ پلیز دروازہ کھولو، ایک مردانہ آواز نے التجا کی۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل اس کے باپ کی طرح لگ رہا تھا۔ میں اور میرا دوست صرف چند سیکنڈ کے لیے وہاں کھڑے رہے، جگہ پر جم گئے۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف مڑا اور بولا، یہ میرے والدین ہیں، انہیں مدد کی ضرورت ہے، میں دروازہ کھولنے جا رہا ہوں۔ ای میل کا کیا ہوگا؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اگر یہ سچ ہے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ آپ کے پیرنٹس نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ بکواس مت کرو، اس نے کہا۔ تم نے انہیں سنا؟ یہ میرے پیرنٹس کی آوازیں تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا وہ میری گرفت سے باہر نکل کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ میں ابھی تک نہیں جانتا کہ مجھے یہ کرنے پر کس نے مجبور کیا۔ شاید یہ سراسر دہشت تھی۔ میں صرف اتنا سوچ سکتا تھا کہ الماری کی طرف بھاگا اور چھپ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں اپنی عقل سے خوفزدہ تھا۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ سنا، میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ آج تک مجھے اس کے بارے میں ڈراونے خواب آتے ہیں۔ میرے دوست نے دروازہ کھولا اور میں صرف اس کی چیخیں سن سکتا تھا۔ وہ خون آلود چیخیں تھیں، درد اور دہشت سے بھری ہوئی تھیں۔ میں اس کی مدد نہیں کر سکا۔ میں بس اتنا کر سکا کہ الماری میں گھبرا کر بالکل ساکت ہو کر دعا کر رہا تھا کہ میں اس کو نہ مل پاؤں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں وہاں کتنی دیر تک ٹھہرا، گھنٹے ہو سکتے تھے۔ جب میں نے باہر نکلنے کے لیے کافی محفوظ محسوس کیا تو صبح ہو چکی تھی۔ بیڈ روم خالی تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرا دوست کہیں نہیں ملا۔ میں گھر تک بھاگا اور اس کے والدین کو فون کیا۔ جب میں ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی چھٹی پر ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک رات پہلے کیا ہوا تھا اور انہوں نے فوراً پولیس کو بلایا۔ انہوں نے کئی دن تلاش کیا لیکن انہیں میرا دوست نہیں مل سکا۔ مجھے شک ہے کہ وہ اب کیا کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون یا کیا تھا جو آیا اور میرے دوست کو اپنے ساتھ لے گیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایک دن میرے لیے ضرور آئیں گے۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔